آپ بس اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ یہ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ کامیابی ایسے ہی مل جاتی ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سٹرگل کے؟ لاڈ تو ہر ماں ہی کرتی ہے، بس غربت میں انداز بدل جاتا ہے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر آپ چڑیا آزاد کروائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور مزید پکڑ کر لائی جائیں گی۔ اگر آپ انہیں آزاد کروانا چھوڑ دیں گے تو چند ماہ بعد بیوپاری خود انہیں آزاد کر کے کوئی دوسرا روزگار اختیار کر لے گا کہ اس میں کمائی نہیں، یعنی انہیں آزاد کروانا دراصل انہیں قید کروانا ہے۔ ایسے ہی کسی بھکاری کو بھیک دینا دراصل اس بزنس کی مارکیٹ ویلیو بڑھانا ہے، غربت ختم کرنا نہیں۔ جب اسے دن کے 3-4 ہزار ملیں گے تو اپنے پورے خاندان کو اس کام پر لگائے گا اور دن بدن یہ بزنس پھلے پھولے گا۔ یعنی کسی بھکاری کو بھیک دے کر آپ ایک بھکاری کم نہیں کر رہے، بلکہ 10 مزید کو بھیک مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر ہم سب عہد کر لیں کہ بھکاریوں کو بالکل کچھ نہیں دینا، تو سال بھر میں وہ سب کسی نہ کسی دوسرے کام کی طرف لگ جائیں گے، کیونکہ پیٹ تو روٹی مانگتا ہے۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ غمگین نہ رہے، کیونکہ غم مصیبت کو نہیں ٹالتا اور غم کا تسلسل عقل میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 مواقع پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچا کرو: نماز ادا کرنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے عیوب کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن صحیح راستے پر نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے شریعت کے ظاہر کو سمجھا لیکن باطن کی طرف توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ظالم استاد سمجھتے ہیں جو ہمارے نمبر کاٹنے کا منتظر ہے۔ ادھر ایک گناہ کیا، ادھر اس نے آپ کو فیل کر دیا۔ ایک نماز چھوٹی اور آپ اس کے ناپسندیدہ بندوں کی فہرست میں آ گئے۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے سارے مسئلے سمجھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آپ کمزور ہیں، ہر دفعہ گناہ کے سامنے نہیں لڑ پاتے۔ آپ جتنے گناہ کر لیں، جب تک آپ کی سانس ہے وہ آپ سے مایوس نہیں ہوا، وہ آپ کے واپس پلٹ آنے کا منتظر ہے۔ پھل مل جانا محنت کا لازمی اصول نہیں ہے، البتہ دستک مسلسل سے چوکھٹ ہٹ ہی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اپنی کیفیات، احساسات اور جذبات کبھی بھی ان لوگوں کو نہ بتائیں
جو ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ نتیجتاً آپ تھک جائیں گے اور وہ بور ہو جائیں گے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں، نماز میں سستی کریں، تہجد کی نماز کو چھوڑ دیں، صدقہ دینے کو بوجھ سمجھیں، روزے میں سستی کریں اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے رک جائے، تو مجھے بتائیں آپ کس دروازے سے راحت کی توقع رکھتے ہیں؟ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ اپنے دماغ کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے آپ اپنے پیٹ کا علاج کرتے ہیں، اسے فضول کھانا کھلانا بند کر دو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر نعمتیں برستی رہیں تو لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی بات سننے والا ہر شخص آپ سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو جب میں بدلوں تو بدل جائے، جب میں سر ہلاؤں تو وہ بھی سر ہلا دے۔ یہ کام میرا سایہ بہتر کرتا ہے۔ انسان جتنا حقیر ہوتا ہے اتنا ہی وہ ایک معزز آدمی کا کردار ادا کرنے پر اصرار کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی ہم خیال مل جاتا ہے جو آپ کی طرح سوچتا ہے، آپ کو بخوبی سمجھتا ہے۔ کاش ایسے خوبصورت لوگوں کا ہمیشہ ساتھ رہے۔ جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ خود کی عزت کریں، خود سے محبت کریں، یہ ذرا سی خود پسندی بری نہیں۔ عورتوں کی محفلوں کی برائی یہ ہے کہ یہ غیبت سے خالی نہیں ہوتیں، اور اچھائی یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ سے بھی خالی نہیں ہوتیں، کیونکہ یہ جتنی بار غیبت کرتی ہیں اتنی بار کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر استغفار بھی پڑھتی جاتی ہیں۔ اور بہن فلاں کی بتاؤں تجھے، توبہ استغفار کیا بتاؤں بس تجھے۔